بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ناگلس کچن۔ آج جی ہماری تیاری ہو رہی ہے بیچ پہ جانے کی اور واٹر پارک جانے کی۔ تو اس کے لیے میں یہ بیگز پیک کر رہی ہوں اپنے سارے، میں نے سارے کپڑے بچوں کے اپنے نکال کے رکھ دیے ہیں، جو جو چیزیں مجھے چاہیے تھی، اور یہ میں آپ سب کے سامنے پیکنگ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ جب ہم جائیں گے انشاءاللہ تو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم کیسی تیاری کرتے ہیں اپنی۔ تو یہ جی اچانک ہی پلان بنا ہمارا جانے کا، اور پھر ہم سب تقریباً کوئی 10 فیملیز جا رہی ہیں، اور ون ڈش ہوگا، سب نے ون ڈش کر لیا کیونکہ 10 فیملیز ہیں تو سب ایک ایک ڈش لے کر آئیں گے سب، اور اسی طرح ہماری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پھر میں کپڑے رکھ رہی ہوں سب کے بچوں کے، تاکہ آپ کو پتہ ہی ہے بچے جب جاتے ہیں پانی میں تو بار بار ان کو چینج کرنا پڑتا ہے، کبھی آتے ہیں گیلے ہو گئے، نہیں گیلے ہوئے، نہیں چینج کرنا ہے نہیں کرنا، تو اسی حساب سے میں پھر ان کے سارے کپڑے لے کے جا رہی ہوں، تقریباً ایک ایک سوٹ، دو دو سوٹ میں پیک کر رہی ہوں ایکسٹرا، اور یہ میں نے بچوں کے سارے رکھ دیے، ساتھ اپنا ایک کرتا رکھ دیا کہ اگر ان کیس گیلا ہو جائے تو پھر مجھے بھی چینج کرنا پڑے یا کچھ۔ تو یہ ہے ہماری پیکنگ ساری۔ اسی طرح پھر میں ہمنا کی جو ضرورت کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ پورا دن اسپینڈ کرنا ہے، کوئی 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ جانا ہے، تو یہ ہو گئے وائپس، اور پھر میں رکھوں گی اس میں ابھی ہمنا کے ڈائپرز وغیرہ بھی رکھ دوں گی تاکہ پھر مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ بچوں کے ساتھ یہ چیزیں تو جانی ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہے اس بیگ میں، اس کے ڈائپر، چینجنگ میٹ، ریش کریم، سب کچھ ہوتا ہے، شاپرز وغیرہ، تو وہ سارا اسی بیگ میں جائے گا۔ یہ بیگ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اور باقی جو دوسرا بیگ میں بنا رہی ہوں وہ تو یا تو گھر سے ہم کپڑے پہن کے چلے جائیں گے، سوئمنگ کاسٹیوم وغیرہ بچوں کو پہنا دوں گی، یا پھر گاڑی میں رکھیں گے وہیں پہ جا کے چینج کریں۔ تو یہ اب جیسے بچے چاہیں گے ویسے ہوگا، ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ گھر سے پہن کے جاتے ہیں یا وہاں پہ جا کے چینج کرنا ہے۔ تو میں نے سنورکلز بھی رکھ دیے ان کے، کیونکہ ساتھ ہی بیچ ہے تو وہاں پہ بھی جانا ہوگا، نیچے اوپر واٹر پارک ہے، پھر نیچے بیچ ہے، تو یہ سب ضرورت کی چیزیں میں نے رکھ دی، اور بس یہ والا بیگ تو پیک ہو گیا۔ یہ جو میرے ہاتھ میں بیگ ہے اس میں جائیں گے سارے گیلے کپڑے، تو گیلے کپڑے پھر اس میں جائیں گے، اسی سے ڈائریکٹ گاڑی سے جب اترے گا یہ بیگ تو وہ گراج میں اس میں سے میں سینڈ جاڑ کے سارا پھر واشنگ مشین میں ڈالوں گی وہ کپڑے، تو یہ ایزی رہتا ہے کہ بس مجھے پتہ ہوتا ہے۔ باقی خیر ان سب بیگز میں واپس سینٹ ہی آنی ہے، ساری ہر جگہ ریت ہی ریت ہوگی پھر، لیکن جیسے ہم گاڑی سے اترتے ہیں تو وہی بیگز ساری چیزیں میں گراج میں ہی جاڑ کے پھر اندر لے کر آتی ہوں، لانڈری میں ڈالتی ہوں، اور فوراً بچوں کو بھیج دیتی ہوں نہانے کے لیے کہ تاکہ شاور لیں اور مسئلہ ختم ہو سینڈ کا۔ تو یہ ہوتی ہے ہماری بیچ کی تیاری۔ بس اس بیگ میں اپنے سارے بچوں کے سوئمنگ کاسٹیوم رکھ رہی ہوں تاکہ پھر آسانی ہو، صبح مجھے ایک ایک چیز کے لیے ڈھونڈنا نہ پڑے، اور اگر گاڑی میں رکھنا ہو تو بس یہ ایک بیگ جائے ڈائریکٹ کی گاڑی میں۔ اس میں لائف جیکٹس جائیں گے، سن ہیٹس جا رہے ہیں، سن اسکرین، سب کچھ اسی میں ہوگا۔ تو یہ ہے ہماری تیاری ہو گئی، یہ بیگس تو ہو گئے، بس اب میں تو بس یہ تو بیگز ریڈی ہو گئے ہیں، اب کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیتے ہیں راستے کے لیے۔ 2 گھنٹے میں اتنا ہی تو بھوک نہیں لگتی، لیکن پھر بھی بچوں کے لیے تھوڑی بہت چیزیں میں رکھ رہی ہوں، ان کو موشن سکنس کا بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے میرے بچوں کو، لیکن پھر بھی میں تھوڑی بہت چیزیں ان کے لیے رکھ رہی ہوں تاکہ راستے میں تنگ نہ کریں۔ تو یہ جوسز گئے ہیں، میں نے اپنے لیے منٹ مارگریٹا رکھا، ہسبینڈ کے لیے بھی، بچوں کے لیے پانی رکھا، جوس اور سنیکس وغیرہ بھی میرے ہسبینڈ باقی کے لے کر آ رہے ہیں، وہ گئے ہیں اسٹور، اور باقی کے سنیکس جب آئیں گے تو وہ اس میں جائیں گے اسی بیگ میں، اور جو گھر پہ میرے پاس تھے وہ تو میں نے رکھ دیے۔ تو یہ ہو گیا راستے کے لیے سامان سارا، بس اس بیگ میں باقی جو اب سنیکس آئیں گے نا وہ جائیں گے اس میں، تو یہ بھی گاڑی میں رکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور بس یہ ناشتہ میں بنا رہی ہوں تو فٹافٹ ناشتہ کر کے نکلیں، اور تھوڑی دیر میں نکلیں گے، تو میں نے کہا چلو بس بچوں کو اور میاں کو ناشتہ تو جلدی جلدی کر لیں تاکہ پھر پورا دن انرجی رہے، پانی میں جائیں گے بچے، اتنی بھوک لگتی ہے۔
تو وہی ایزی سا ناشتہ بنا دیا میں نے، ٹوسٹ، چائے اور انڈا۔ تو بس یہ ہماری روٹین ہے، یہاں کی لائف ایسی ہے کہ نیو ایئر آیا تو چلو پلان بنا کے، نیو ایئر چھٹی ہے، ویسے بھی سنڈے ہے، لانگ ویکینڈ ہے، تو بچوں کو کسی ایسی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ یہ خوش ہوں۔ دیکھیں بچے گاڑی میں بیٹھ گئے، سوئمنگ کاسٹیوم تینوں نے پہن لیا اور اب جی گاڑی میں آ گئے ہیں۔ تو یہ ہمنا پہ تھوڑی سی دھوپ لگ رہی ہے، لیکن پھر اب دوسرا ٹرن لیں گے نا تو خود بخود سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ ان کو شیڈ تو لگائے ہیں لیکن پھر بھی وہ ڈرائیونگ سیٹ سے آ رہی ہے۔ یہ راستے میں یہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتی جا رہی ہوں۔ دیکھیں یہ ہے جی آسٹریلیا۔ تو یہاں پہ کنٹری سائڈ پہ جانے کے لیے آپ کو ایسے روڈز اور ایسی چیزیں نظر آئیں گی جہاں پہ بالکل انسان نظر ہی نہیں آتے، دور دور تک کھیت ہی کھیت ہوتے ہیں، یا پھر صحرا سمجھ لیں، ایسا ہی ہے۔ تو یہاں ساتھ ہی ساتھ میں دکھا رہی ہوں، دیکھیں بس یہاں پہ ہم تقریباً کوئی 10 گاڑیاں ہیں، تو 10 فیملی ساتھ ہی ساتھ جا رہی ہیں۔ باقی کوئی اتنی رش نہیں ہے اس روڈ پہ کیونکہ کنٹری سائڈ ہے، بہت دور ہے سٹی سے یہ ایریا۔ ہمارے گھر سے تو 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، باقی 3 گھنٹے کسی کے گھر سے، تو کسی کے گھر سے 2 ڈھائی گھنٹے کا راستہ ہے۔ تو بس یہی ہے، یہاں پہ ہمارا پاکستان والی فیملی نہیں ہوتی تو یہ دوست ہی ہمارے سب کچھ ہیں، فیملی بھی ہے، دوست بھی ہے، فرینڈ، سب کچھ یہی ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے عید تہوار سب ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ جی واٹر پارک آ گئے ہم اب۔ میں نے بڑی مشکل سے ایک بچے کو پکڑ کے رکھا کہ آ جاؤ بھائی، کچھ چھوٹا سا کلپ ہی بنا دوں لیکن ویڈیو بناؤں۔ باقی میں زیادہ لمبا ویڈیو نہیں بنا سکی اور لمبے کلپس نہ بنا سکی کیونکہ پرائیویسی کے ایشوز ہوتے ہیں، ظاہر ہے آس پاس ساری فیملیز تھی، تو جو مجھے موقع ملا میں نے تھوڑا سا کیچ کیے اور آپ کو دکھا دیا کہ بچے کتنے خوش ہو رہے تھے۔ پھر یہ واپسی کا سفر ہمارا ہو رہا ہے، تو واپسی میں ہم تھوڑی سی جلدی نکل آئے، باقی سب بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ بس یہ دیکھیں شام، یہ میری ایک فرینڈ نے مجھے کلپ بھیجا ہے، تو تھینک یو سو مچ فار دس، اور امید ہے آپ کو سب کو اچھا لگے، پسند آیا ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔